بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤں کے لیے اہم موضوعات۔ مائیں اپنی بچوں کو پیدا ہونے سے لے کر شادی ہونے تک پل پل نظروں کے سامنے رکھیں۔ ماؤں سے انتہائی لاپرواہی ہو جاتی ہے اس معاملے میں تو بچوں کو اسکول یا مدرسے، بس یا وین پر یا پھر ذاتی ڈرائیور یا گھر کے دیگر محرم کے ہمراہ بھی بھیجنے کا حق میں نہیں ہوں۔ اللہ یہ کہ محرم پر مکمل اعتماد ہو، صرف باپ بھائی ہی چھوڑنے جائیں اور لے کر آئیں، اب پھر مائیں ساتھ جائیں۔ آج کل کے حالات جتنے عجیب ہو چکے ہیں، اتنا ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکول کالجز بھی محفوظ نہیں، اساتذہ کے بحث میں اللہ جانے کتنے بیڑیاں موجود ہیں۔ LGS لاہور کا قصہ سب کے سامنے ہے۔ وہاں پر میری اسٹوڈنٹس اور فرینڈس کی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، انہوں نے بھی سینئر کیمپس کے حالات بتائے۔ الحمدللہ یہ بچے اللہ کے فضل سے کسی کے بھتے تو نہیں چڑھی، مگر جو ہوتا رہا وہ سب سے باخبر ضرور ہے۔ میں نے آنکھوں دیکھے حالات خود سنے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ نمبر 1، اول تو پڑھائی کے لیے اسلامک اسکولز کا انتخاب ضروری ہے، وہاں کم از کم بچوں کی عزت تو محفوظ ہے۔ میں نے خود لاہور کے ٹاپ اسلامک اسکول میں 15 سال جاب کی ہے، جو LGS بیکن ہاؤس کے لیول کے بھی ہے۔ میں جانتی ہوں جتنے وہ محفوظ ہے اتنے یہ بیکن ہاؤس وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کے آنے جانے کا بندوبست محرم اور ماؤں کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کرے۔ اس کے علاوہ بچوں کو پورے وقت پہ اسکول چھوڑیں اور چھٹی ہوتے ہی وہاں سے پک کریں۔ مجھے جاب کے دوران خود اس بات کی والدہ کی شدید شکایت رہی کہ بچوں کو چھٹی کے بعد ایک گھنٹہ لیٹ لینے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم ویٹ کریں، اس کے بعد اسکول کی آیا باجیز اور گارڈ کے حوالے بچے کر کے ہم آ جاتے تھے۔ چونکہ والدین کو سختی سے تاکید ہوتی تھی کہ آدھے گھنٹے سے اوپر نہ لیٹ ہو ورنہ ڈیوٹی ٹیچر گھر چلی جائے گی، آپ کا بچہ آیا باجی کے حوالے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے والدین جو دین کی سمجھ بوجھ اچھی طرح سے رکھتے تھے، وہ تک لاپرواہی کا مظاہرہ کر جاتے تھے۔ آئے دن ان کے گھر کالز جاتی تھی مگر وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میری عادت تھی جب تک آخری بچہ بھی نہ چلا جائے میں گھر نہیں جاتی تھی۔ آیا باجیز اور گارڈز پر خالی اسکول میں کس طور پر میں اعتماد نہیں کر سکتی۔ آیا باجیز بھی سب چلی جاتی ہیں سوائے ایک گارڈ اور ایک آیا باجی کے، جو آخری بچے کے جانے کے بعد ہی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے خالی اسکول میں کہ بچے ان کے پاس رہیں۔ پھر مائیں ڈرائیور کو لینے بھیج دیتی تھی کہ ایک قصہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میری وجہ سے ایک ماں کی بچی کو اللہ نے بچا لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے 2-3 بچے ایک اسکول میں ہی پڑھ رہے ہوں تو سب سے چھوٹے کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ مائیں ڈرائیور سے کہتی ہیں بچہ ہے، بچی کو پک کر کے آپ گاڑی میں ہی ویٹ کر لو، آدھے گھنٹے بعد دوسری کی چھٹی ہوگی تو ساتھ ہی لے آنا۔ اسی طرح وہ معصوم 5 سال کی بچی بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے ڈرائیور کے علم میں نہیں تھا کہ ساتھ والی خالی گاڑی میں پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ میں اس گاڑی میں بیٹھی اپنی ایک کلیگ کا ویٹ کر رہی تھی، جنہوں نے گاڑی کی چابی مجھے دے کر بھیج دیا تھا، اور خود وہ پرنسپل کے آفس میں تھی۔ ڈرائیور جب گیٹ پر بچی کو لینے گیا، میں پیچھے سے آ کر برابر والی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور آیا، اسے نہیں پتہ لگا کہ کوئی آ چکا ہے، کیونکہ گاڑی کے پیچھے والے شیشے کسی حد تک بلیک ہی تھے، جہاں سے میں انہیں دیکھ سکتی تھی مگر وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے جو آگے ڈرائیور کی گود میں بیٹھی بچی کے ساتھ اس کی حرکتیں دیکھی، میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے ماؤس ہوتے ذہن کے ساتھ پوری یہی سمجھ۔ میں نے اپنے اسکول کے ریسیپشن پر بیٹھی اسٹاف ممبر کو کال ملائی اور انہیں یہ ساری صورتحال بہت آہستہ سے بتائی۔ انہوں نے پرنسپل کے آفس میں بتایا اور وہاں سے بچی کی ماما کو کال گئی۔ بچی کو پرنسپل نے ایک سر کو بھیج کر اپنے آفس بلوا لیا، کوئی بہانہ کر کے اس کے ڈرائیور کو واپس گھر بھیج دیا۔ پھر بچی کی ماما روتی ہوئی آئیں اور بچی کو لے کر جب گھر جا کر انہوں نے پوچھا تو مزید بہت سارے انکشافات اس سے بڑی بچی نے کیے۔ میں تو اس دن ایک پارٹ ٹائم ٹیچر کے ساتھ شارٹ لیول پر جا رہی تھی تو میں نے دیکھ لیا، ورنہ اس وقت تو پارکنگ بھی سنسان تھی۔ اس دن کے بعد سے میں بہت ڈر گئی تھی اور ڈرائیور کے حق میں بالکل بھی نہیں رہی۔ نہ اسکول وین کے اس طرح کبھی بھی بچے یا بچوں کو اکیلے کسی بھی شاپ پر نہ بھیجیں، کہیں پر رات رہنے کے لیے نہ چھوڑیں، چاہے وہ آپ کی سگی بہن یا بھائی کا ہی گھر کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی وقت گھر کے بڑے مصروف ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے نظر نہیں رکھ سکتے جس طرح ماں خود نظر رکھ سکتی ہے۔ بچی ہو یا بچہ، آج کل دونوں کا سایہ بن کر رہنے کی شدید ضرورت ہے، جس سے ہم آج بھی اتنے واقعات ہو جانے کے بعد لاپرواہی برت رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔